شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. سورہ یوسف کے آخری رکوع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ رب آپ کو کھل کر بتا دیجیے کہ یہ ہے میرا راستہ، یہی ہے میرا راستہ، ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اللہ کی طرف توجہ دلاتا ہوں، اللہ سے مانگنا سکھاتا ہوں اور اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہوں۔ اس لیے جو اصل حکم ہے وہ ہے وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، آپ رب کی کبریائی بیان کیجئے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کا ذکر بلند کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور یہ جو دعوت ہوتی ہے کسی چیز کی طرف، وہ اس کی صفات، اس کی خوبیاں بیان کر کے ہوتی ہے، لوگوں کو ان خوبیوں کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے، ان کے جذبات بھڑکائے جاتے ہیں۔ جیسے آپ ایڈس دیکھتے ہیں، چاہے وہ فریج کی ہو یا کسی اور چیز کی ہو، اس کی خوبیاں بیان کرتے ہیں، اس کا نام دعوت ہے کہ یہ خوبیاں لہذا یہ چیز تم خریدو۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں تو کوئی چیز ڈھکی چھپی چھوڑی کوئی نہیں۔ جس طرح اللہ کی ذات و صفات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، نبیوں میں سے کوئی بھی یہ نہیں کر سکتا، اور جس قدر تعریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کی فرمائی ہے، نہ دنیا میں نبیوں میں کوئی کر سکا ہے، نہ قیامت کے دن کر سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد ہے اور محمد، اور دونوں نام قرآن حکیم میں آئے ہیں۔ احمد کا نام ہے کا مطلب ہے جس نے سب سے زیادہ تعریف کی، اخبار جو سب سے بڑا ہے
سب سے زیادہ احمد کی، اور محمد کا مطلب ہے جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی، اور مقام محمود ہے اس ہستی کے لیے کہ جس کے اندر ہر جامع صفت موجود ہے، تنقید کی کوئی مجال نہ ہو، جس میں جمیع صفات المحمودہ موجود ہوں، اس کو اللہ پاک مقام محمود پر مبعوث فرمائے گا، اور یہ بہت بڑا اکرام ہے۔ وہ جو کسی نے کہا کہ ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، یعنی کوئی لفظوں میں کیسے بتائے کہ ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے؟ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ صرف اللہ ان سے بڑا ہے۔ اب جب اللہ کو نہیں ناپ سکتا بندہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو کیسے ناپے گا؟ اس لیے کہ اس کو نیچے سے نہیں ناپا جا رہا، اس کو اوپر سے ناپا جا رہا۔ بعد خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، تو یہ بہت بڑا اکرام ہے کہ نبیوں میں افضلی، عام انسانوں میں نہیں، پیغمبروں میں جو ہر زمانے میں اللہ کے بہترین بندے ہوئے، سلیکٹڈ پیپل تھے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، وہ بھی مصطفیٰ تھے، اس زمانے کے سلیکٹڈ لوگ تھے۔ ان اچھوں میں اچھا ہونا اور مقام محمود تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی اللہ پاک کی تعریف کی ہے نبیوں نے کوئی نہیں کر سکا۔ ہر نبی کی تعریف بھی قرآن حکیم میں اللہ پاک نے کوٹ کی ہے، جیسے انہوں نے اللہ پاک کی اپنی قوم کے سامنے، اور ہر قوم کی دعا بھی اللہ پاک نے ہر نبی کی کوٹ کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا کی، یونس علیہ السلام نے کیا کی، زکریا علیہ السلام نے کیا کی، ابراہیم علیہ السلام نے کیا کی، آدم علیہ السلام نے کیا کی، اور ان دعاؤں میں ریفلیکٹ ہوتا ہے عقیدہ، اس کا عکس ہوتا ہے کہ آپ کس کو کن الفاظ سے پکار رہے ہیں اور اس کو کن خوبیوں کا حامل سمجھتے ہیں، کن اختیارات کا حامل سمجھتے ہیں، یہ آپ کی دعا سے پتہ چلتا ہے۔ اس لیے الدعاء مخ العبادت، دعا جو ہے بندگی کا جوہر ہے، ہر عبادت دعا کے گرد گھومتی ہے۔ نماز کیا ہے؟ دعا ہے۔ سورہ فاتحہ کیا ہے؟ اتحیات کیا ہے؟ تو ہر عبادت دعا کے گرد گھومتی ہے۔ الدعاء هو العبادت، عبادت تو ہے ہی دعا۔ تو جب کسی کی صفات بیان کر کے اس کی طرف دعوت دی جاتی ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ کسی چیز کی جب آپ ایڈ دیتے ہیں تو آپ یہ بتاتے ہیں کہ یہ فلیٹ ہے، اس میں یہ خوبیاں ہیں، فلاں جگہ سے اتنے دور ہے، ایئرپورٹ سے اتنا دور ہے، ہاسپٹل سے اتنا دور ہے، یہ سہولیات ہیں اس کے اندر، اتنے یارڈ کا ہے اور اتنا سستا ہے، اور یہ ساری چیز۔ فریج ہے، اس میں بجلی چلی بھی جائے تو دیر تک یہ برف رہتی ہے، ٹھنڈک رہتی ہے، فلاں چیزیں ہوتی ہیں، اے سی ہے بجلی کم لیتا ہے، یعنی آپ جب تک تعریف نہ کریں آپ دعوت دے نہیں سکتے۔ کبھی آپ نے غور کی ہے کہ ہم مسلمانوں نے جو مادر پدر آزاد ہیں اور مادر پدر مسلمان ہیں، کبھی ان دعاؤں کی طرف توجہ دی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی ذات و صفات، اس کے اختیارات، اس کی قوت، اس کی شکتیاں بیان کرنے کے لیے جہری مانگی؟ جو ذکر، جو تعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے ساتھ تھا خفیہ، وہ تو ہر وقت آپ کی زبان تر رہتی تھی اللہ کے ذکر کے ساتھ۔ اب سواری کے بھی ہوتے تھے تو نفل پڑھتے رہتے، دعائیں کرتے رہتے، جو تعلیم دینا مقصود تھا حضور نے وہ اونچی کی ہے دعا۔ حج کی دعائیں جو عرفہ میں کی ہیں، جو مشعر الحرام میں کی، علماء نے لکھا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم کے لیے تھی کہ میں رب کو کیسا سمجھتا ہوں تم کیسا سمجھو،
ہم کسی کو رب کی طرف کیسے دعوت دے سکتے ہیں جبکہ ہمیں اس کی صفات کی پتہ نہیں؟ کیا تعریف کرے گا وہ کیا کرتا ہے؟ وہ صرف مصیبتیں ڈالتا ہے، بندے مارتا ہے، مر جائے تو کہتے ہیں رب کی رضا ہے، بچ جائے تو کہتے ہیں فلاں کی خاک کھائی ہے تو بچا ہے، بچے کوئی اور دیتا ہے تمہیں، شفا تمہیں کوئی اور دیتا ہے، رزق تمہارا کوئی اور بڑھاتا ہے، بارش کوئی اور کرواتا ہے، در در سجدے کرتے ہو تم خدا کی طرف دعوت تم کیا دو گے؟ کیا بتاؤ گے وہ کیا کرتا ہے اور کس منہ سے لوگوں کو بلاؤ گے؟ تم دعوتیں دیتے ہو مزاروں کی طرف، اس لیے مزار آباد ہیں، مسجدیں ویران ہیں۔ تم ان کی خوبیاں جگہ جگہ بیان کرتے ہو، عورتیں بھی چار بیٹھتی ہیں تو فلاں بزرگ بس جناب ہمارے دل میں کوئی بات آتی ہے تو انہیں پتہ چل جاتا ہے، ہم گھر سے کھا کے جاتے ہیں تو انہیں پتہ چل جاتا ہے، انہوں نے مجھے بتایا تھا تمہاری اتنی اولادیں ہوں گی۔ یہ سب سے بڑی ایجنٹ ہوتی ہے اور فری میں، مزے کی بات یہ فری میں دعوت دیتی ہے، اکثر لوگوں کو یہ تیار کرتی ہیں، عورت کو یہ تیار کرتی ہیں اور مرد کو تیار کرنا عورت کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ بڑے سے بڑا مبارک بھی فوراً چھاپ ڈال دیتا ہے، ایک دو دن ریزسٹ کرے گا، اس کے بعد کہے گا چلو اتنا کرنے میں کوئی، میں بار گاڑی میں بیٹھا رہا ہوں۔ تو میرا بڑی دفعہ یہ دل کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں، جو اذکار آپ دیکھتے ہیں صبح و شام کے کتابوں، ان میں کچھ تو ہیں جو میں نے عرض کیا تھا کہ دعا کی دو قسمیں، دعا المسئلہ اور دعا الذکر۔ دعا الذکر بہت سارے لوگ کرتے ہیں، مزار پر بیٹھے ہو بھی سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر ہو رہی ہوتی ہے، اور یہ اسی طرح ہوتا ہے جس طرح خنزیر کو بسم اللہ اللہ اکبر کر کے ذبح کیا جا رہا ہو۔ کار تم شرک رہے ہو، مانگنے تو مجھ سے آئے ہو، اس کو سبحان اللہ کیوں کہہ رہے ہو؟ بندہ کسی سے ادھار مانگنے جائے، میرا باپ نہیں پیسے دیتا، تنخواہ نہیں دیتا، 6 مہینے سے کھانے کے پیسے کوئی نہیں ہے، اور ساتھ یہ کہ باپ بڑا چنگا پیسے تسی دے دے، میں کہا بھائی چنگا تو اسے جا کے لو نا، سبحان اللہ کیوں؟ تمہیں بیٹا نہیں دیتا، بادشاہ چکمال کے پاس آئے ہوئے تم، دولت شاہ کے پاس آئے ہوئے تم، گلا لے کر اس کا سبحان اللہ کس چیز کا؟ سبحان اللہ الحمدللہ کب ہوگا؟ 90 سال کے بعد بھی ملے تو ابراہیم علیہ السلام کی طرح کہو الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ تو دعوت دینے کا ہتھیار ہمارے پاس کوئی نہیں، اس لیے کہ جس رب کو ہم مانتے ہیں بائی برتھ، اس کا حال یہ ہے کہ جب آپ اکاؤنٹ بناتے ہیں کسی کی ای میل کا، اس میں کچھ خانے ہوتے ہیں جس میں آپ نے کچھ نہ کچھ لکھنا ہوتا ہے، رائٹ اور رانگ۔ خالی آپ چھوڑیں گے تو وہ ایکسپٹ نہیں ہوگا، سبمٹ نہیں ہوگا، وہ بار بار کہے گا ایک خانہ خالی، آپ اس میں ٹریپل ایکس مار دیں، وہ کہے گا آپ چیک، کچھ نہ کچھ۔ یہ جو خدا والا خانہ ہے، یہ اپنے ضمیر کے اطمینان کے لیے ہم نے ایکس ڈالا ہوا ہے، الجبرے کا، سبمٹ کرنے کے لیے۔ ساری امیدیں ہماری مزاروں سے وابستہ ہیں، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے ناامیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ سین ہوتے ہیں کافری کے ساتھ، مکے والے خدا کو نہیں مانتے تھے، پھر کافر کیوں تھے؟ اس لیے کہ انہوں نے جو خدا کو ایکس سمجھا ہوا تھا۔ باقی سارے رات منات روزہ کے ساتھ ان کے معاملات چلتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف بلایا ہے، اللہ کی شان بیان کی، اور کیا جھلک ہے، کیا جھلک ہے۔ آپ فرماتے ہیں اسألک مسألۃ المسکین، اے اللہ پاک میں تجھ سے اس طرح مانگتا ہوں جس طرح کوئی مسکین مانگتا۔ اسألک مسألۃ المسکین،
وَابْتَهِلُ إِلَيْكَ ابْتِهَالَ الْخَاضِعِ الدَّلِيلِ، اور میں تیرے سامنے یوں کر گڑا رہا ہوں جس طرح کوئی مٹ گیا، ختم ہو گیا، اس کے پاس کچھ نہیں۔ وَأَدْعُوكَ دُعَاءَ الْخَائِفِ الضَّرِيرِ، اور میں تجھ سے ڈر ڈر کے مانگ رہا ہوں، میں تجھ سے اس طرح مانگ رہا ہوں جس طرح وہ مانگتا ہے جس کو دعا رد ہونے کا ڈر ہوتا ہے اور وہ نقصان میں بھی مبتلا ہوتا ہے۔ خائف الضریر، دعاء من خضعت لك رقبته، میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں اس شخص کی طرح جس کی گردن تیرے آگے جھک گئی، وَذَلَّتْ لَكَ نَفْسُ، اور اس کا نفس تیرے سامنے مٹ گیا، وَفَاضَتْ لَكَ عَيْنَاهُ، اور اس کی دونوں آنکھیں ابل پڑی ہیں تیرے سامنے آنسو۔ یہ انداز ہے مانگنے کا۔ اس میں کوئی آپ کو عبادت کا غرور نظر آئے، کوئی رسالت کا غرور نظر آئے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اتنی عاجزی تھی کہ جب آپ مکے میں داخل ہوئے فتح مکہ پر تو وہ بڑے فخر کا دن تھا، اور آپ اس قدر جھکے ہوئے تھے کہ آپ کا سر اونٹ کے ہودج کے ساتھ لگ رہا، جو اونٹ کی کاٹھی ہوتی ہے اوپر، ایسے جھکے ہوئے تھے، اس کے ساتھ سر لگ رہا۔ کسی نے آواز لگائی یوم یوم ملحمہ، آج تو کسائیوں والا دن ہے، گوشت کے ٹکڑے اڑیں گے، لحم کہتے ہیں گوشت کو، ملحمہ، ملحمہ کس کو کہتے ہیں؟ بجری شاپ کے اوپر بات لکھا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ملحمہ، الیوم یوم ملحمہ، آج تو گوشت اڑیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے جھنڈا لے لو جس نے یہ نعرہ لگایا ہے، اور اس کے بیٹے کو جھنڈا دے دو تاکہ محسوس بھی نہ ہو، بے عزتی بھی محسوس نہ کرے، باپ سے لے کر بیٹے کو دے دو، لیکن اس سے جھنڈا لے لو۔ الیوم یوم مرحمہ، آج رحمت کا دن۔ آپ نے جب بھی آخرت کے معاملات بیان فرمائے اس میں اپنا مقام بیان کیا، خبر دی۔ اب خبر دینا حضور کی مجبوری تھی، چاہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی تعریف کی گئی ہو، ایک خبر ہے، اس کو بتانا ہے۔ اگر بتانا ضروری نہ ہوتا حضور چھپا لیتے، چلو اللہ نے میری تعریف کی ہے، میری ذات کی حد تک، تو اس کو بیان کرنا کوئی ضروری نہیں۔ آپ نے فرمایا قیامت کے دن لوائے حمد میرے ہاتھ میں ہوگا، تمام نبی اور تمام امتیں میرے پیچھے ہوگی۔ حمد کا جھنڈا، وہ جیسے ہاؤس ہوتا ہے، وائٹ ہاؤس، بلو ہاؤس، اور اس کے وہ جھنڈا ہاؤس کا ہوتا ہے، حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، ولا فخر۔ حضور کیا فرماتے ہیں کہ میں یہ بات فخر کے طور پر بیان نہیں کر رہا، خبر کے طور پر بیان کر رہا۔ تمام نبیوں نے، ہر نبی کو ایک دعا دی جاتی جو پوسٹڈ چیک کی طرح ہوتی، آپ اس کو کیش کروا سکتے۔ فرمایا ہر نبی پر جب مشکل وقت آیا اس نبی نے اس کو استعمال کیا، اور میں نے ہر مشکل وقت اپنی جان پر جھیلا، اس دعا کو کیش نہیں کروایا، میں بچا کے لے چلا ہوں قیامت کے دن، میں اسے اپنی امت کے لیے استعمال کر سکتا ہوں۔ ولا فخر، اور یہ میں فخر کے لیے نہیں، خبر کے لیے بیان کر رہا ہوں۔ اور فرمایا یہ وہ دن ہوگا جس دن میرے ابا ابراہیم کو بھی میری تلاش ہوگی، شفاعت کی۔ ولا فخر، اور میں یہ فخر کے طور پر نہیں، خبر کے طور پر بیان کر رہا ہوں۔ اتنی مسکین اللہ کا تعارف کیسے کرواتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو کیا سمجھتے ہیں؟ فرماتے ہیں
یہ وہ آیت ہے، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، لوگوں میرا رستہ تو یہ رستہ ہے کہ میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میری پکار اللہ کی طرف، علی بصیرت، میں بصیرت ٹامک تو یہ نہیں مار رہا، میرا ویژن ہے، علی بصیرت انا ومن اتبعنی، جو مجھے فالو کرے گا وہ بھی بصیرت پر ہوگا، جاہل کبھی نہیں کہلائے گا، چاہے اسے لکھنا پڑھنا نہ آتا ہو، اگر میری سنت پر چل رہا ہے تو وہ بصیرت پر، اور اگر میری سنت کے خلاف ہے تو اپنے آپ کو کتنا کہتا ہے روشن خیال، انلائٹنڈ، وہ جاہل نہیں، ابو جاہل ہے۔ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ دیکھیے شرک، ایک آدمی بہت اچھا مواحد ہو سکتا ہے، حافظ قرآن، غازی، قاضی، قاری، کچھ بھی ہو سکتا ہے، مفتی جفتی، جو کچھ بھی ہو سکتا ہے اس کے اندر کوئی اور بت رکھا ہوا، جیسے بات بیماریاں ہوتی ہے، ایک آدمی کو ایک ہوتی ہے، دوسرے کو دوسری ہوتی ہے، ہو سکتا ہے وہ لسانیت پرست ہے، وہ کسی خاص زبان کی طرف دعوت دیتا ہے، وہ کسی خاص صوبے کی طرف دعوت دیتا ہے، وہ نسل پرست ہے، کسی خاص نسل کی طرف دعوت دیتا ہے نماز، لیکن جس نے کسی نسل، زبان، قبیلے کی طرف دعوت دی وہ میری امت میں سے نہیں، اور اگر اس جھنڈے کے نیچے مر گیا تو جاہلیت کے جھنڈے کے نیچے مرا، یہ بھی شرک، شرک بڑی عجیب بات ہے کہ جس کو لگا ہو وہ کہتا مجھے کوئی نہیں، یہ شکلیں بدل کے آتا، جیسے کینسر کا بیکٹیریا، اس کا جو وائرس ہے وہ شکل بدلتا رہتا ہے، اس لیے اس کا علاج کوئی نہیں ہوتا، ہر وقت اپنی ماڈیفکیشن کرتا رہتا ہے۔ اسی طرح برڈ فلو کے بارے میں کہتے ہیں، شرک شکل بدلتا رہتا ہے کہ اس بندے نے مجھے اس طرح تو کاٹ دیا ہے، اب کسی اور روپ میں آنا چاہیے، وہ نیک کو مارنے کے لیے نیکی کا وعدہ اور کراتا ہے، جس طرح نیک ارباب پہنچانے کے لیے لوگ سے روزے پہ نکل پڑتے ہیں نا، کوئی اچھا مل جائے گا، اللہ والا جسے دنیا کی کوئی فکر نہیں ہوگی، دنیا، مجھے کسی صاحب نے کہا کہ یہ 50 نمازیں ہوتی ہیں، آپ مولوی نمازوں میں ہی لگے رہتے ہیں، میں آرام سے حکومت تو کرتا ہے، کوئی دیندار مل جائے گا اللہ اللہ کرنے والا، چلو وہ سے روزے لگاتا رہے گا، ہم پوری کمپنی ہضم کر لیں گے۔ بعض لوگ کس لیے نکلتے، براہیمی نظر پیدا بڑی مشکل سے ہوتی، ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں، بندہ سمجھتا نہیں میں مشرک نہیں، من صلی یرائی فقد اشرک، من صام یرائی فقد اشرک، من تصدق یرائی فقد اشرک، ریاکاری کی نماز، صدقہ، روزہ شرک۔ تو آپ نے جو دعوت دی پیور اللہ کی طرف دی، تم سے جیسے آپ کسی کاؤنٹر پہ جا کے سامنے پیپر رکھتے ہیں، رقم 1 کاؤنٹر نمبر 1 پہ چلے جائیں، this is not my business. I am not entitled for this job. یہ میرا کام نہیں، میرا کام مجھے یہاں اس لیے کھڑا کیا گیا ہے کہ جو بھی آئے اسے بتاؤ کہ فلاں کاؤنٹر پہ چلے جاؤ، رسول اس لیے آتے، اللہ کو ماننے والے رسول کے آنے سے پہلے بھی تھے، بیت اللہ بھی تھا، طواف بھی تھا، حج بھی تھا، لبیک اللہم لبیک بھی تھا، جانوروں میں سے زکات بھی نکالتے تھے، وَجَعَلُوا لِلَّهِ، اللہ کے لیے بھی نکالتے تھے اور بتوں کے لیے بھی نکالتے تھے، سب نکالتے۔ مجھے اس لیے بھیجا گیا کہ میں تمہیں ہاتھ پکڑ پکڑ کے کھینچ کے بتاؤں
یہ ہے جگہ جہاں سے تمہیں ملے گا 1 ونڈو سروس. یہیں سے نبیوں کو بھی ملا تھا, یہیں سے سب کو ملے گا. نبیوں کو بھی یہیں سے ملتا ہے. نبی سیلف سفیشینٹ نہیں. نبی اپنے یہاں بچہ خود نہیں پیدا کرتے, گڑگڑا کر میں مر کہتے ہیں رب لا تذرنی فردا, اللہ میری تو موت آ گئی ہے, بال سفید ہو گئے ہیں, مجھے اکیلا نہ مرنے دے. لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین, مجھے اس وراثت کا ڈر نہیں ہے, تو بہترین وارث ہے مال دولت کا, مجھے ایک نبی چاہیے کہیں نبوت ختم نہ ہو جائے ہمارے خاندان. یارثنی ویرث آل یعقوب. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ خود بھی اللہ سے مانگا, اللہ کی طرف لوگوں کو بھیجا, اور اس میں نیک اور گناہگار کی کوئی تخصیص نہیں. نیک بھی رب سے مانگے گا, جو گناہگار ہے وہ بھی رب سے مانگے گا. اس نے یہ شرط ہی نہیں رکھی. اور نے کہا گناہوں کے پہاڑ لے کر واپس آ جاؤ صحیح تو. کتنے ہوں گے؟ زمین و آسمان کتنے, سمندروں کی جھاگ کے برابر, ریت کے ذرات کے برابر, نو پرابلم. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, یہ نہیں کہا 25% معاف کر دوں گا. مخالفہ معاف کرتے نا, درخواست قاضی کو لکھ کے دیتے آپ 1500 تو 800 کر دیتے, وہ بھی مہینہ چھڑا کے. یہ نہیں کہا 25% معاف کروں گا, فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, سارے معاف کروں گا. یوم ولدتہ امہ, اس طرح پاک کروں گا جس طرح ماں نے جب پیدا کیا تھا تو تم پاک صاف تھے. اور اگر تیری توبہ خالص ہوئی, ہم تمہیں انعام بھی دیں گے, ہم تمہیں انعام بھی دیں گے. توبہ خالص ہو, انعام کیا ہے؟ فرمایا یبدل اللہ سیئات حسنات, اللہ پاک جتنے گناہ تھے ان کو بدلی کر دے گا نیکی. کتنے ٹن گناہ تھے قیامت کے دن تلیں گے نا, گنے گے نہیں. اتنے ٹن تھے, اللہ پاک 4 لاکھ ٹن یہ گناہ لے کر آیا تھا, 4 لاکھ ٹن نیکی ڈال دی. کوئی تخصیص نے بلیک میل کرتے ہیں, یہ بلیک کے ایجنٹ جیسے بیٹھے ہوتے ہیں ناظرہ کے دفتر کے باہر, پاسپورٹ آفس کے باہر, آؤ ہم کام کروا دیتے ہیں. یہ جو تمہیں کہتے ہیں تم گناہگار ہو, تمہاری نہیں سنتا, یہ بلیک کے ایجنٹ ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ جس گڑگڑاہٹ احساس ندامت اور مسکینی کے ساتھ گناہگار مانگتا ہے, مولوی نہیں مانگتا. اور اللہ کو یہ عاجزی چاہیے. اس لیے مولوی صاحب سے دعا کروانا, سب کچھ تیار ہے, بیٹھے میں منہ اٹھا کے مولوی صاحب آئیں گے تو فیکس کریں گے کہ مولوی صاحب نادرا میں کام کریں. ان کو کوڈ پتا ہے, ان کو پاسورڈ پتا ہے اللہ کے کمپیوٹر. او بھائی تم ہاتھ اٹھاؤ, وہ بیٹھا ہوا تمہارے لیے بیٹھا ہوا. فرماتے اللہم وجہک اکرم الوجوہ, اللہ پاک تیرا چہرہ سب سے زیادہ عزت والا چہرہ, تو اس کا زیادہ حقدار ہے کہ جو کام کیا جائے تیرے منہ پیچھے کیا جائے. میں پنجابی میں سے کہتا ہوں, اردو میں جان کوئی نہیں, تیرے چہرے کی خاطر. لوگ جو بھی کام کرتے ہیں کسی کے منہ پیچھے ہی کرتے ہیں. اور میں نے یہ بچہ داخل تو نہیں کرنا تھا, لیکن اب آپ آگے کا آپ کے منہ پیچھے, آپ کے منہ کے پیچھے, آپ کے منہ کے پیچھے. فرمایا اللہم وجہک اکرم الوجوہ, تیرا چہرہ زیادہ حقدار ہے کہ تیرے چہرے کی خاطر کیا جائے جو کام, صلح کی جائے, معاف کیا جائے کسی کو, جو بھی کام کیا جائے تیرے چہرے کی خاطر کیا جائے. باقی کسی کی خاطر کرو گے تو شرک ہو جائے. وَجَاهُكَ أَعْلَمُ الْجَاهِ, جاؤ جلال ہماری اردو میں کہتے ہیں, جاؤ جلال. کسی کے منہ کے خاطر نہ کیا جائے, اس کی کلاشن کو اس سے ڈر کے کیا جائے. اکثر ووٹ اسی ڈر سے ڈالے جاتے ہیں, بچہ کو مار دیں گے باہر نکلے گا تو لڑکیوں کو وہاں کر کے لے جائیں گے. یہ جو کہتے ہیں ہمیں اتنے ووٹ ملے, وہ ووٹ تمہیں آزاد اور فری نہیں ملے. وہ لوگوں نے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے تمہیں دیا کہ تم کے بچے نہ تم مار دو, ذرا آزاد کر کے دیکھو, تمہیں دیتے ووٹ. وَجَاهُكَ أَعْظَمُ
ایک ہوتا ہے کسی کے چہرے کی خاطر کرنا، ایک ہوتا ہے کسی سے ڈر کر کرنا۔ فرمایا اللہ پاک تو زیادہ حقدار ہے کہ تجھ سے ڈر کر برائی سے بچا جائے، اس لیے کہ اللہ پاک کا ہاتھ بہت لمبا ہے اور ہمارے اندر تک پہنچا ہوا ہے، اس کی ایکسیس ہر جگہ ہے۔ وہ جو ہی ناراض ہو جائے زمین تمہیں پناہ نہیں دیتی، جو تمہارے نفع کے اسباب ہیں وہ نقصان اگلنا شروع کر دیتے۔ تمہارے بنائے ہوئے سارے نقشے جو ٹیکنیکلی اتنے سوفسٹیکیٹڈ، ویل پلانڈ، لیکن ان کی حیثیت مکڑی کے جالے سے زیادہ کچھ نہیں۔ وہ اتنا پلاننگ کے ساتھ بنایا گیا ہوتا ہے کہ بارش برستی رہتی ہے اس کے اندر سے نہیں۔ دیکھیں وہ کیسے گھومتی ہے، کہاں اس کو ٹچ کرتی ہے، کہاں دوسری طرف سپورٹ دیتی ہے، جیسے آپ پول نہیں بناتے فلائنگ پول، لیکن اس کی حیثیت یہ ہوتی ہے کہ آپ ایک پکڑے تنکا گاش کا ایسے کر کے پھیرے تو جالا اس کے ساتھ لگ جاتا ہے۔ جب رب کی ناراضگی کا تنکا پھیرتا ہے تو تیری ساری پلاننگ تیرے گلے میں ہو جاتی ہے، تو بیلیا ٹاؤن کا سوچ رہا ہوتا ہے، جا کے وسوا جیل میں کھڑا ہوتا ہے۔ وَجَاهُكَ أَعْظَمُ الْجَاهِ، اللہ پاک تیرا جلال سب سے زیادہ حقدار ہے کہ تجھ سے ڈر کر کوئی کام نہ کیا جائے، اور تجھ سے ڈر کر کوئی کام کیا جائے۔ وَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے اپنے آپ کو برائی سے روک لیا۔ میں کیا جواب دوں گا اللہ کے سامنے؟ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، فرمایا سوائے جنت کے اس کا اور کوئی ٹھکانہ نہیں۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو رب سے ڈر کر برائی پر قادر ہو، کر سکتا کوئی پوچھنے والا نہ ہو، آل ہو، رب کا ڈر اسے روک لے۔ اللہ پاک نے فرمایا دو جنتیں تو میں سے ایسی دوں گا، دو جنتیں اپنی طرف سے انعام میں دوں گا۔ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، دو جنتیں اور بھی دوں گا، لیکن یہ دو جنتیں رب کے ڈر کی وجہ سے دوں گا، ایک بدی سے بچنے کی، ایک نیکی کرنے کی، رب کے ڈر کی وجہ سے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ وَعَطِيَّتُكَ أَفْضَلُ الْعَطَايَا وَأَهْنَأُهَا، اللہ جی تیرا عطیہ سب سے بیسٹ کوالٹی کا ہوتا ہے، سب سے بہترین ہوتا ہے اور سب سے میٹھا ہوتا ہے۔ أَهْنَأُهَا، سب سے بیسٹ اور سب سے سویٹسٹ۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ عطیہ دے گے تو پھر پیچھے نہیں لگتا، پوچھتے ہی نہیں، تنگ نہیں کرتا، تانا نہیں دیتا۔ یہ عطیے نا یار، آنکھیں ہیں تو اللہ پاک نے دیے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں 3D جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، 3D جو ہوتا ہے 3 ڈائمینشن، آپ ایک چیز دیکھتے ہیں اور اپنے آپ کو اس کا حصہ محسوس کریں۔ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں لیکن اس طرح نہیں دیکھ رہے جس طرح ٹی وی دیکھتے ہیں، آپ اس طرح دیکھتے ہیں کہ آپ اس مسجد میں موجود ہیں اور میں آپ کے اندر موجود ہوں۔ یہ ہے 3D۔ سائنس کتنی ترقی کر گئی ہے، آج تک 3D کیمرہ نہیں بنا سکتے۔ وہ اینک دیتے ہیں کہ وہ اینک پہن کے آپ یوں محسوس کرتے ہیں کہ وہ جو سامنے گھوڑے ہیں، ہاتھی ہیں، ریچھ ہیں، آپ بھی اسی جنگل میں موجود ہیں جس طرح مسجد میں موجود ہیں۔ آپ کو اللہ پاک نے 3D دیا ہے، کبھی جتلایا اس طرح۔ سماعت، گردے، جگر، قیمت پتہ تب چلتی ہے جب خرید کے لانا پڑے۔ فلاں کا میچ نہیں کرتا، فلاں کا میچ نہیں کرتا، فلاں کا میچ نہیں کرتا، بیٹے کا لگا دو، بھائی کا لگا دو، بہن کا لگا دو، ساری زندگی دوائیاں کھانی پڑتی ہیں اینٹی باڈیز کو سسپینڈ رکھنے کے لیے، ورنہ گلنا شروع ہو جاتا ہے۔ ان دوائیوں کے اپنے سائیڈ ایفیکٹ ہیں اور زیادہ سے زیادہ 4-5 سال فائدہ دیتا ہے، پھر ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک کا دیا ہوا ایک 60 سال کے لیے کافی۔
کوئی اینٹی بایوٹک عطیہ ہے کہ نہیں؟ وہ پیسے دیے. امی سے پوچھیں، لوگوں نے عقیقہ بھی نہیں دیا ہوا. وعطیاتک افضل العطایا، صحت، دوڑتے پھرتے ہیں آپ. اور ٹانگ تو ڈاکٹر بھی لگاتے ہیں نا، لیکن دور سے پتہ چلتا پنچر ہے بندہ. ٹانگ وہ بھی لگاتے ہیں، گھٹنے لوہے کے وہ بھی لگاتے ہیں، لیکن اصلی اور نقلی میں فرق صاف ظاہر ہے. اور اب میٹھا اس لیے کہ پیچھے کو نہیں لگتا. ہمارا حال تو یہ ہے، کوئی خاتون تھی، انہوں نے کسی کو جوڑا دیا کپڑوں کا، تو رستے میں جب بھی ملتی تو وہ پوچھتی اس کی ماسی جوڑا نہیں ہے سوایا؟ اس جگہ آیا تو جانا نہ دے دے چھوڑی تھے جان چھوڑ. ہو سکتا اس نے کسی اور کو دے دیا ہو، بیٹی کو دے دیا ہو. ہمیں یہ مصیبت ہو گئی ہے، جہاں بھی ملتی ہے کل تم نے رستہ بدلی کرنا شروع کر کے دیکھ کے اس کو دور آور اس نے چھوڑ جان سے دے چھوڑے تو مزدور ہے. ہمارا تو حال یہ. تو اس کا عطیہ افضل بھی ہے، میٹھا بھی. تو ضاعف تشکر، اللہ پاک تیری اطاعت کی جائے تو تو قدر کرتا ہے بندے کی. سبحان اللہ. فرمایا اگر اللہ کی خاطر کرو اور رائی کے دانے کے برابر کرو، اللہ کی ذات اس کو اپنے ہاتھ میں لے لیتی ہے، پالتی ہے اس کو، اور قیامت کے دن تم اس کو اود پہاڑ کے برابر دیکھو. قدر کرتا ہے. اس طرح قدر کرتا ہے کہ ہم نیکی بھی کرتے ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں. نیکی چھوٹی کرتے ہیں، گناہ بڑا کرتے ہیں. چلو گنتی برابر ہو گئی، ایک نیکی کی ایک گناہ کر لیا، چلو کھاتا برابر ہو گیا. بھائی کھاتا برابر نہیں، وزن برابر کوئی نہیں. نیکی تم نے کی ایک شٹانگ، اور گناہ تم نے کر دیا ہوتا 2 کلو. پیسے جا کے جمع کرائے تم نے 5000، چیک تم نے ایشو کر دیا 5 لاکھ کا. برابر کیسے؟ ہم نیکی بھی کرتے ہیں، بڑے سے بڑا گناہ کرنے وہ چھوٹے سے چھوٹی نیکی ضائع نہیں کرتا، فرشتوں کو کہتا سنبھال کے. ہمارے ساتھ کوئی 10 سال 20 سال 30 سال نیکی کرتا رہے، ایک دفعہ نہ کر دے، اللہ کی قسم ہم 10 سال کی اٹھا کے اس کے منہ پر مار دیں. اس کے دشمن ہو جاتے. ہم یہ نہیں سوچتے کہ 10 سال نیکی بھی تو اسی نے کی ہے، بدی ہوگی کوئی بات نہیں، نیکی کے صدقے ہم صلح کر لیتے ہیں، ہاتھ تھوڑا ہلکا رکھتے ہیں، کوئی ایکسپلینیشن مانگ لیتے ہیں اسے، کوئی وضاحت چاہتے ہیں، بھائی صاحب یہ کیوں کیا، آپ کو غلط فہمی ہوگی، آپ تو بڑے اچھے آدمی ہیں، آپ تو میرے بھائیوں کی طرح ہے، آپ نے مجھے باپ کی طرح میرے سر پر ہاتھ رکھا ہے. اس آدمی کو فوراً احساس ہو جائے گا یار میں ہو سکتا ہے اس کو اپنی غلطی سمجھ ہی نہ رہا. عورت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 سال اسے سونے کا لقمہ کھلا، ایک دن فاقہ آئے گا کہے گا میں نے تیرے گھر شو کا سانس ہی نہیں لیا. اور بھائی صاحب ساری برادری اس کے کہنے پر چھوڑ دو، صرف بیڈ وہاں نہ رکھو جہاں اس کی مرضی ہے. تو اسی دن گھر میں لڑائی ہو جائے، کہتے میں جنگ میں جا گئے، میرے دن چلتی کوئی نہیں ہو. تو یہ کہتا سب کچھ چھوڑ دو، جو نہ کرنا تھا وہ بھی کر ڈالا، بے وفا تیری خوشی کے لیے، اور وہ بھی نہیں ملی. اور اللہ پاک فرماتا ہے تم نیکی کرو، سمندر میں کرو، خشکی میں کرو، پہاڑ کے نیچے کرو، اوپر فضا میں کرو. یا بنی انھا ان تک مثقال حبۃ من خردل. وہ یہ نہیں کہتا کہ یہ چھوٹی سی نیکی ہے چھوڑو اس کو، کلی والی. وہ یار ٹیکسی والا بھی کہتا ہے کہاں جانا بھائی، مندرے، کہتا چلو جی. گاڑی والا ہاں آپ لاہور کا کہیں، گجرا والے کا کہیں تو روک لیں، آ جاؤ بھائی آ جاؤ. پنڈی سے گاڑی چلی اور رش ہو تو آپ کے مندرا جانا، کہتا کوئی نہیں کرایہ لاہور کا 2 سے، لاہور کا بتا کے بیٹھ جاؤ، پھر بے شک مندرا اتر جاؤ. وہ کہتا ہے رائی کے دانے کے برابر ہو. فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاءِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ. اللہ وہ رائی کے دانے کے برابر بھی اٹھا کے لے گا. فرشتوں کی ڈیوٹی لگی، چھوٹی سے چھوٹی ضائع نہیں کرنی. تو دعو فتشکر، قدر اس کا نام ہے، چھوٹی سے چھوٹی معفوظ ہے. وَتُعْصَى فَتَغْفِرْ، اور تیری نافرمانی کی جائے
تو تم معاف کر دے. کیا یہ نہیں کہا کہ اتنے دن کرتے رہو، یہ نہیں کہا کہ اتنے پیسے ساتھ جمع کرواؤ، یہ نہیں کہا لیٹ فیس جمع کرواؤ، کہا ایک روزہ چھوڑا ہے ایک روزہ رکھو، ایک نماز چھوڑی ہے ایک نماز پڑھو، یہ نہیں کہا 27 پڑھو. اس وقت تم ٹائم پہ پڑھتے نا تو تمہیں 27 کا اجر ملتا. 27 گئی ہے نا تمہاری، اب 27 پڑھو. کہا نہیں، ایک تم پڑھو، ہم ایک چھوٹی ہے تمہاری قبول کریں. غلطی ہو جائے معاف کر دیتا ہے. نیکی کرو قدر کرتا ہے، درجات میں بلندی کرتا ہے، فرشتوں میں بیٹھ کے فخر کرتا ہے. دیکھو کیا کرے میرا بندہ، دیکھو اس طرح سے آنسو دیکھو اس کے آنکھوں، مکھی کے سر کے برابر جو بہے نہیں، تیری آنکھ اس کو محسوس کر لے. فرمایا تیرے حصے کی جہنم کی آگ بجھانے کے لیے کافی. وَتُجِيبُ الْمُضْطَرَّ، اور تو دکھیے کی سنتا ہے، فوراً جواب دیتا ہے. یہ کون بتا رہا ہے؟ اللہ کے رسول کہ تمہارا رب کیسا ہے. وَتُجِيبُ الْمُضْطَرَّ، اور حالت اضطرار والے کی پکار کا فوراً جواب دیتا ہے، اس کے گناہوں کی فائلیں نہیں نکلواتا. اندازہ کیا کہ پہلے اس کی فائل چیک کرو، یہ ہے کس کیٹیگری میں. شاید بڑا ظالم تھا جی، یہ کرتا رہا، یہ کرتا رہا، خود مصیبت میں پھنسا تھا. وہ تیری فائل کو چھیڑتا ہے، میرے بندے نے مجھے پکارا ہے، فوراً جواب دے. وَتَكْشِفُ الضُّرَّ، اور نقصان کو فوراً ہٹا دیتا ہے تو. وَتَشْفِي السَّقِيمَ، اور بیمار کو شفا عطا فرماتا ہے تو. وَتَغْفِرُ الذَّنبَ، گناہ معاف کر دیتا ہے. وَتَقْبَلُ التَّوْبَةَ، اور توبہ کو ایکنالج کرتا ہے. پلٹنے والا پلٹ آئے نا، رب بھی قبول نہ کرے، کھڑکی بند کر دے، تو اس توبہ کا کیا فائدہ؟ یہ تیرا احسان ہے کہ تو پلٹنے والے کے پلٹنے کو شرعی طور پر تو نے قبول کیا. ورنہ وہ کہہ دیتا کہ بھائی ٹھیک ہے تم آ گئے، اب نیکی شروع کر دی، ہم نے ریکارڈ رکھنا شروع کر دیا نیکی کا، لیکن جو پچھلا ہے وہ تو تمہارا گناہ باقی رہے گا. اب نئے سرے سے نیکی کر رہے ہو تم، ہم نیکی نہیں کریں، لیکن وہ پچھلی باقی رہے گی. کہا نہیں، تقبل التوبہ. اور یہ جوانی میں نہیں، کہا بڑھاپے میں آ گئی، 60 سال کے بعد آ گئی. نہ تانا دوں گا کہ جوانی کہاں گزاری ہے، جا میں کدے سے میری جوانی اٹھا کے لا. نہ تانا دوں گا نہ رد کروں گا. جان نکلنے سے پہلے آ گئے ہو تو صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے تو اس کو بھولا وہ کوئی نہیں کرتا. اور یہ زندگی ایک دن کی، آخرت کل، آخرت کل ہے. ان یوما عند ربک کالف سنۃ مما تعدون، تیرے رب کے یہاں ایک دن 1000 سال کا ہے. نوح علیہ السلام ایک ہی دن گزار کر گئے، اگرچہ 1000 سال گزار کے گئے لیکن ایک ہی دن گزار کر گئے. ہمارے 60 سال تو وہ ایسے ہی نہیں کہیں گے. جب ان سے پوچھے گا کم لبثتم فی الارض عدد سنین، کتنے سال رہ کر آئے ہو؟ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم فاسأل العادین. اللہ پاک اپنے اکاؤنٹنٹوں سے پوچھ لے تو ہم تو ایک دن یا شاید دن کا بھی کچھ حصہ ہی رہے ہیں. اس وقت پتہ چلے گا. وَلَا يَجْزِي بِآلَائِكَ أَحَدٌ، اللہ پاک تیری نعمتوں کا بدلہ کوئی بھی نہیں دے سکتا. وَلَا يَبْلُغُ مَلْحَقَ قَوْلُ قَائِلٍ، اور اللہ پاک جب سے انسانیت نے بولنا سیکھا اور پہلا بندہ آدم علیہ السلام بولا ہے، قیامت تک کوئی تیری مدح کی حد کو نہیں پہنچ سکتا. وہ کہے کہ میں نے پوری کر دی. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہوتا ہے نا، یہ بیلنس ڈالنے والے ہوتے ہیں، 500 کا ڈلوا لیتے ہیں، پھر وہ آپ سے کہتے ہیں جی بیلنس کرتے ہیں، وہ 10 کا ڈالتے ہیں 11 لے لیتے ہیں، 30 کا ڈالتے ہیں 33 لے لیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے دیا ہوا نا، ہینڈز لوڈ کروایا ہوا. آپ تھوڑا تھوڑا لے رہے ہیں.
ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایک ٹانگ پہ دریا میں کھڑا ہو کے، کوئی الٹا لٹک کے، کوئی کھجور کے اوپر دھوتی باندھ کے بیٹھ کے اللہ پاک سے لوٹ ڈلوا لیتے، ایزی لوٹ، کوٹا لے لیتا ہے کہ بس اب تو نے میری اتنی بندگی کر دی ہے کہ تمہیں 1,00,000 آدمی بغیر بندگی کے جنت میں داخل کرنے کا کوٹا مل گیا ہے، میرا گھر تو نے پورا کر دیا ہے، اب کوئی نماز پڑھے یا نہ پڑھے تمہیں رانو گھڑی دے دے تو جنت کے جس دروازے سے مرضی اندر گھسا دو۔ یہ کوٹے ہوتے ہیں نا وزیروں کے، مشیروں کے۔ اور اللہ پاک پر کوئی احسان کیا چڑھائے گا؟ ایک تو اس کی نعمتوں کا جو آلریڈی نعمتیں دی ہوئی ہیں ان کا بدلہ ہی کوئی نہیں چکا سکتا، احسان کیا چڑھائے گا؟ فرمایا جو شخص اپنی عبادت کا احسان اللہ پر ذہن میں رکھ کے کہ میں تو بہرحال معاف کیا اللہ پاک نے، تو کوئی اتنا کمال نہیں کیا، یہ ایکسپیکٹڈ تھا، میں اتنی عبادت کر چکا ہوں، کہ اللہ پاک اس کی عبادت کو اکٹھا کر کے میدان میں رکھے اور نعمتوں کو بلائے گا، اور ایک ادنا نعمت سے یہ کہے گا۔ دیکھیے اللہ پاک کی ہستی وہ ہستی ہے کہ جو الفاظ کو شکل عطا فرما سکتی ہے، ہم اس کا کلمہ کن ہے جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے، یہ اس کا کن ہے جو ایک شکل میں آپ کے سامنے بیٹھا ہے۔ وہ چاہے تو آل عمران اور البقرہ کو خوبصورت شکل عطا فرما دے، وہ چاہے تو نماز اور رشتہ داری کو شکل عطا فرما دے، جو چاہے تو آپ کے سارے اعمال کو شکل عطا کے قبر میں آپ کے ساتھ رکھ دے، وہ چیز بری یا حدیث میں یہ ساری چیزیں آئیں۔ روزہ قرآن ایک شکل میں آئے گا اور اللہ پاک سے شفاعت کرے گا، جھگڑے گا، میں نے اس بندے کو رات کو سونے نہیں دیا، اللہ پاک تو میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ اللہ پاک نعمتوں کو بلائے گا، ادنا نعمت کو کہے گا کہ تو اپنا حق وصول کر لے گا اس کی عبادت میں۔ فرمایا وہ نعمت ایک لقمے میں وہ ساری عبادت کھا جائے گی اور پھر اللہ کی طرف دیکھے گی اور کہے گی میرا حق ادا نہیں ہوا، میں ابھی ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اس آیت کی تفسیر میں حضور فرماتے ہیں کہ جو اپنی نیکیاں گنوائے گا رب پھر نعمتیں گنوائے گا، پھر حساب لے۔ حدیث میں بیان کیا ہے کہ بندے نے خواب دیکھا بخشا گیا ہے، اٹھا تو اسے کوئی اوپرا محسوس نہیں ہوا، انہوں نے کہا یار بخشا ہی جانا تھا، میں نے بھی کون سے قتل کیے ہوئے ہیں، نیک آدمی ہوں، کان من قبلکم، تم سے پہلے۔ پھر سویا، پھر قیامت بپا ہو گئی، پھر عدالت لگ گئی، اللہ پاک نے فرمایا وہ پچھلا فیصلہ کینسل، اس کو لے آئے۔ سپریم کورٹ اپنے فیصلے کو کینسل کر سکتی ہے نا، ریویژن ہوتی ہے، ریویو پٹیشن ہوتی ہے، وہ کہتی ہے اس بینچ کا فیصلہ ختم، پچھلا فیصلہ ختم، واپس لے کے آؤ، لے جاؤ جہنم میں اس کو۔ اب لے کے جا رہا وہ بندہ کہہ رہا ہو پانی، پانی کا سرکار رستے میں کوئی پانی نہیں، پانی جا کے خوب کھولتا ہوا وٹامن اے اور ڈی سے بھرپور، اینٹ بھی اس کے اندر موجود ہے، زخموں کی دھون بھی اس کے اندر موجود ہے، لوگوں کا پیشاب بھی اس کے اندر موجود ہے، وہ ملے رستے میں کہیں نہیں ہے، یا حوض کوثر پر محمد کے دستے مبارک والا صلی اللہ علیہ وسلم، یا وہاں کھولتا رستے میں کوئی کینٹین نہیں۔ جب زیادہ شور مچائے گا اللہ پاک نے روکو اس پانی کا گلاس لا کے جناب علی بار اس کے تربلے بنے ہوں گے جیسے سیون آپ کے ڈبے پہ ہوتے ٹھنڈا پانی۔ اللہ پاک کہے گا اسے کہو کہ اگر یہ اپنی عبادت لکھ دے تو پانی دے دو اس کو، وہ کہے گا جلدی کرو یار، سائن مارے گا ایک دم ساری عبادت لے کے، پانی کا گلاس لے کے جب پیے گا تو اللہ پاک کا واپس لے آؤ۔ پھر اللہ پاک اسے پوچھیں گے تیری عبادت کی قیمت کتنی ہے جو تو نے خود ڈالی ہے، ہم نے نہیں ڈالی، تو نے خود لکھ کے دی، ایک گلاس پانی کا، اور جو باقی پانی تو نے پیا اس کا تیرا باپ دے گا؟ وہ پانی صرف پی کے آیا دنیا میں، اس کا پینا الگ نعمت ہے اور باہر نکلنا الگ نعمت ہے۔ پی لے بندہ، اندر جا کے رک جائے، بلیڈر کے اندر ٹیومر ہو، باں باں کرتا بندہ کہ اس کا کہتا ہے میں پیتے ہی نہ اگر تو یہ پتا ہو۔ تو اللہ پاک کی نعمتوں کا کوئی بندہ احسان
سکتا، گن ہی نہیں سکتا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. تم اللہ پاک کی ایک نعمت کے فوائد گننے لگو تو تم نہیں گن سکتے. ایک پانی، اور تیری آنکھ میں وہ پانی ہوتا ہے اور کام کرتا ہے. وہ پانی کھجور میں ہوتا ہے اور کرتا ہے، انگور میں ہوتا ہے اور کرتا ہے، مالٹے میں ہوتا ہے اور کرتا ہے. پانی ہے. اور جس سے تو پیدا ہوا وہ بھی ماں ہے، ماں منین ہے، وہ بھی پانی ہے. وَلَا يَبْلُغُ مَدْحَكَ قَوْلُ قَائِلٍ. کوئی بات کرنے والا آج تک تیری مدح نہیں بیان کر سکتا. وَلَا تُغَيِّرُ الْحَوَادِث. اسے حادثے تبدیل نہیں کرتے. ہمارے اوپر حوادث گزرتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں. پہلے 2 آنکھیں ہوتی ہیں، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، 1 آنکھ ہو جاتی ہے. پہلے 2 ٹانگیں ہوتی ہیں، ایکسیڈنٹ ہوا ہے، گینگرین ہو گئی، شوگر ہو گئی، 1 ٹانگ کٹ گئی. اللہ پاک کے ساتھ یہ ہے. وَلَا يَخْشَى الدَّوَائِرَ. اور نہ وہ برے دنوں سے ڈرتا ہے. برے دن آتے ہیں، اچھے دن، برے دن. کبھی بتا سمجھتا میرے پاس مینڈیٹ ہے، 2/3 میجارٹی ہے، جمعے کی چھٹی ختم. کہیں قرآن میں نہیں لکھا ہوا کہ جمعے کی چھٹی ہے. تو بھائی صاحب قرآن میں یہ کہاں لکھا کہ سنڈے کو چھٹی ہے؟ جمعے کی ختم کیا تو سنڈے کی بھی ختم کر. قرآن میں تو کسی چھٹی کا ذکر نہیں. اور اگر ہالیڈے، یہ جو چھٹی ہفتہ وار ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہالیڈے، مقدس دن. تو تیرا مقدس دن کون سا ہے؟ تو عیسائی کے گھر پیدا ہو گیا، تیرا مقدس دن اتوار ہو گیا ہے. اگر پھر کرنی ہے تو پھر تیرا ہالیڈے فرائیڈے. کہتا میرے پاس مینڈیٹ ہے. پھر حالت وہ ہوئی کہ پاسپورٹ رینیو نہیں ہو رہا. آ گیا زمانہ کہ نہیں آیا؟ اس پر بھی آیا تھا، اس پر بھی آیا ہوا. وَلَا يَخْشَى الدَّوَائِرَ. اللہ پاک اس چیز سے نہیں ڈرتا کہ آج میں خدا ہوں تو کل ہو سکتا ہے میرا پاسپورٹ ہی رینیو نہ ہو. پاسپورٹ منتوں کے ساتھ، بڑے بادشاہوں کی سفارش کے ساتھ ایشو کیا گیا، جس پہ لکھا ہوا تھا کہ یہ پاکستان، یہ جو پاسپورٹ ہے یہ دنیا کے تمام ملکوں کے لیے کارآمد ہے سوائے پاکستان کے. پاکستان کا پاسپورٹ ہے، بندہ پاکستان میں نہیں آ سکتا. یہ بھی دن آتے. وَلَا يَخْشَى الدَّوَائِرَ. رب پر یہ بھی نہیں آتا. وَيَعْلَمُ مَثَاقِيلَ الْجِبَالِ. وہ سارے پہاڑوں کا وزن جانتا ہے. وَمَقَائِلَ الْبِحَارِ. سارے سمندروں کا پانی کتنا ہے اس کا ناپ اسے آتا ہے. وَعَدَدَ قَطْرِ الْأَمْطَارِ. بارش کے قطرے بھی جانتا ہے، ان کی تعداد. وَعَدَدَ وَرَقِ الْأَشْجَارِ. اور درختوں کے پتوں کی کیا تعداد ہے وہ بھی اس کے پاس ریکارڈ ہے. کوئی پتہ نہیں گرتا مگر اس کے علم کے ساتھ. وَعَدَدَ مَا أَظْلَمَ عَلَيْهِ اللَّيْلِ. رات جتنی چیزوں پر چھاتی ہے وہ سب اس کے علم میں، ان کی گنتی اس کو آتی ہے. وَأَشْرَقَ عَلَيْهِ النَّهَارُ. سورج جتنے لوگوں پر، جتنی چیزوں پر طلوع ہوتا ہے وہ سب اسے معلوم ہے. وَلَا تَوَارَى مِنْهُ سَمَاءٌ سَمَاءً. آسمان اس کو دوسرے آسمان کو دیکھنے سے نہیں روکتا. دیکھیں آپ کسی چیز کو دیکھتے ہیں، آپ کچھ بندہ ہے تو آپ اگلی چیز کو نہیں دیکھ سکتے. فرمایا آسمان کے آگے آسمان آ جائے وہ اللہ پاک کو روک نہیں سکتا دیکھنے سے. ولا ارض ارض. زمین کے آگے زمین آ جائے تو وہ اللہ کو روک نہیں سکتی دیکھنے سے. ولا بحر ما فی قعر. اور نہ سمندر کا پانی روک سکتا ہے اس سے کہ اللہ یہ دیکھے کہ اس کی تہ میں کیا ہے. ولا جبل ما فی وعر. اور نہ پہاڑ روک سکتا ہے اس کو اس بات سے کہ اس کی کیوٹی کے اندر موجود چیز کو دیکھ لے. یا من لا تراہ العیون. اے وہ ہستی جس کو آنکھیں نہیں دیکھ سکتی. ولا تخالطہ الظنون. گمان کبھی اس تک نہیں پہنچ سکتے. ولا یصفہ الواصفون. اور اس کی صفت بیان کرنے والے کبھی اس کی صفت بیان نہیں کر سکتے. وہ کیا چیز ہے؟ یا من اظہر الجمیل. اے وہ ہستی جس نے خوبصورت کو ظاہر کر دیا. وَسَتَرَ الْقَبِيحِ. اور بدصورت کو چھپا دیا. اور اگر انسان کا پیشاب خانہ ادھر وہ لگا دیتا تو قادر تھا کہ نہیں؟
ہاتھی کو اتنی اس نے سونڈ لگا دی ہے تو تیرا یہاں پہ اگر لگا دیتا وہ سامنے تو قادر تھا کہ نہیں؟ اس نے کون سا بلدیہ سے منظوری لینی تھی کہ بلدیہ کا قلعہ اس نے خوبصورت سامنے کیا ہے، بدصورت چھپا کیا. وَلَا يُؤَاخِذُ بِالْجَرِيرَةِ، چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر نہیں پکڑتا. ایک کرتا ہے، دو کرتا ہے، پھر اس کو کہتا رہنے دو، ابھی کوئی نیکی کرے گا تو پھر اس کی داس سے ملیں گی تو یہ صاف ہو جائے گا. ہمارا حال نہیں کہ حلیا نہیں کہ سلیا نہیں. اسی لیے کہتے ہیں کہ شکر ہے اللہ نے مولویوں کو قیامت کے دن حساب کتاب پہ نہیں رکھا، نہیں تو جنت ساں ساں کر رہی ہوتی اور جنت اوور فلو ادھر جہنم اوور فلو کر رہی ہوتی. لا یؤاخذ بالجریرہ ولا یملک الستر، اور پردے چاک نہیں کرتا. ہم سارے اس طرح گروہ میں لپٹے ہوئے بیٹھے ہیں. اور دیکھو اپنے گھر میں اس نے قبول کیا ہوا مجھے ممبر پہ بیٹھنے دے رہے، پردہ چاک نہیں کرتا. آپ کو اپنے گھر میں بلایا اس کی توفیق سے آپ آئے. ولا یملک الستر، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں پر قسم کھا کے فرمایا، اور تیسری اگر میں یہ قسم کھاؤں کہ جس کے عیب رب نے دنیا میں چھپائے ہیں اسے آخرت میں کبھی بھی ننگا نہیں کرے. تو یہ حضور کیا میسج دے رہے ہیں کہ اپنے گناہ لوگوں میں ڈسکس نہ کیا کرو. اگر گناہ ہو گیا ہے تو یہ عیب ہے، اس کو چھپا کے رکھو. اگر دنیا میں چھپا رہا تو اللہ پاک آخرت میں بھی اس کو چھپا کے رکھے. تم مجلسوں میں بیٹھ کے جناب علی وہ سارے ایونٹ بتانا شروع کر دیتے ہو اور اس کا گواہ بنا دیتے ہو. اب یہ مقدمہ چلے گا کیونکہ اس کے گواہ ہو گئے. پہلے تیرا رب کا معاملہ تھا. حدیث بیان کی جا چکی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کسی بندے نے کہا پتہ کر کے آنا اللہ پاک سے میرا مقام کیا. انہوں نے پتہ کیا، اللہ پاک نے فرمایا بخشا ہوا جنتی. جب انہوں نے آ کے بتایا تو بڑا حیران ہوا، پریشان ہوا کہ میرا نام لے کے آپ نے پوچھا تھا، میرے باپ کا نام بھی صاحب بتایا تھا. جب زیادہ اس نے اصرار کیا تو کیا مصیبت ہے تم یقین کیوں نہیں کرتے؟ میں کہا سرکار میں نے گناہ ہی ایسا کیا وہ یقین ہی نہیں آ رہا کہ مجھے بھی بخش سکتا. کیا ہوا؟ اب اس نے بتایا گناہ اور اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ اب پچھلا فیصلہ کینسل ہو گیا، پہلے اس کی اور میرے درمیان معاملہ میں نے معاف کر دیا، اب اس نے تمہیں گواہ بنا لیے، اب کیس چلے گا تو گواہی دے گا اس کے خلاف. لہٰذا اپنے گناہوں چھپا کے یا حسن التجاوز، اے بہترین معاف کرنے والے. دیکھیں ایک دفعہ بس میں ہم جا رہے تھے تو ایک پکیرا سا آدمی کہنے لگا کہ میں اسٹوڈنٹ ہوں، ڈسکاؤنٹ لینے کے لیے اس نے کنڈکٹر کو کہا کہ میں اسٹوڈنٹ پنڈی سے گجر خان کا روڈ تھا. اس نے کہا بھائی صاحب ٹھیک ہے میں آپ سے نہیں دوں گا کرایہ، لیکن آپ ذرا کھڑے ہو کے تو ذرا کہہ دیں کہ میں اسٹوڈنٹ. جو ہی وہ کھڑے ہونے کہا بھائی صاحب ذرا مڑ کے تکے. ساری بس نے دیکھا جناب علی بندہ پتہ کرتا تھا ان کے بٹے پر کام کرتا ہے. کہا حال ہی یہ ہوا، پوری بس کہہ کے مارا. اس نے کہا اب بیٹھ جاؤ. لیکن معاف اس نے بھی کیا کرایا پر کیسے ذلیل کر کے کیا. یا حسن التجاوز، اور تو کیسے پردے ہمارے رب کے معاف کرتے. یا واسع المغفرہ، مغفرت میں کبھی بھی تیرا ہاتھ تنگ نہیں ہوتا کہ میں معاف تو کرنا چاہتا ہوں خزانہ ختم ہو. یا واسع المغفرہ یا باسط الیدیہ بالرحمہ، اے اپنے دونوں ہاتھ رحمت سے پھیلائے ہوئے کھڑا ہستی، ہاتھ پھیلائے کھڑا انتظار میں کوئی لینے والا. رات کو تیسرے پیر اترتا ہے اور ہاتھ پھیلا دیتا ہے اور سب اعلان کرتا ہے حل من مسترزق فارزقہ، کوئی رزق مانگنے والا ہے مجھ سے رزق دوں. حل من مستغفر فاغفرہ، کوئی ہے مغفرت مانگنے والا مجھ سے بخش دوں. یا صاحب کل نجوا، اے وہ ہستی جو ہر سرگوشی کے وقت موجود ہوتی ہے. یہ رب کی صفتیں بیان ہو رہی ہیں بھائی صاحب کہ نبی دعوت دے رہے ہیں اس ہستی کی طرف کہ لوگوں یہ وہ ہستی ہے
ذالکم اللہ ربکم فادعوہ، یہ ہے تمہارا رب، اس کو پکارو، کتنی شکتیوں والا، کتنا کریم۔ یا صاحب کل نجوا، یا صاحب کل نجوا، اے ہر سرگوشی کے صاحب، ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، تین سرگوشی کرنے والے نہیں ہوتے کہ چوتھا وہ ہوتا ہے۔ دو کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ جب دو ہوتے ہیں تو سرگوشی کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہوتی، سرگوشی کرتا ہے اس وقت بندہ جب تیسرا ہوتا ہے تو اس سے چھپانا ہوتا ہے۔ وَيَا مُنْتَهَا كُلِّ شَكْوَى، اور ہر شکوے کا کی منتہا، ہر شکوہ اسی کی طرف ہوتا ہے، انسان کرے جانور کرے، زمین کرے آسمان کرے، اسی سے کرتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یا منشلہ کے لیے مجھے جا رہی ہے۔ پلس فوڈ آئٹمس، میڈیسنس یہ وہ لیتے ہیں، اور جو کیش وہ لیں گے وہ انہوں نے کہا کہ وہ ریڈ کریسنٹ کو دیں گے، ہلال احمد کو دیں گے، اگر کوئی کیش بھی ان کو دینا چاہے تو وہ لے کے ہلال احمد کو دے دیں گے، یہ ضرورت نہیں ہے۔